ناظرین، اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر ایک خوشی کو بھی خوشی جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے خوشی بنائی اس طور پر ہمیں جو ہے وہ خوشی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حکم ہے رمضان کے روزے رکھنے کا تو ہم روزے رکھتے ہیں، جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ اب افطار کر لو، عید الفطر ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ہم افطار کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، روزے رکھنے میں بھی خوشی، اللہ کا حکم پورا کیا، اور جب اللہ کہتے ہیں افطار کرو تو ہم افطار کرتے ہیں، اس افطار میں بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس کو سر خوشی اور جو ہے اور اپنا تمام کے تمام قلبی جذبات کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ کیا چیز ہے کہ جب انسان رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، روزے رکھنے کے بعد انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک دل ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، فاذا صلحت صلح جسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّ، اب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے، انسان کا دل۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کامل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ہر چیز کی زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کا اطمینان ہے۔ تو انسان اپنی نفس کو، اپنے روح کو پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، یزکیم، اس کا تزکیہ کر لیتا ہے رمضان کے اندر، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے، نفس امارہ کی سٹیٹس سے نکال کر نفس لوامہ کی سٹیٹس پہ پہنچتا ہے، اور پھر آخری رمضان میں آخری دن کے اندر جو ہے اس کا سٹیٹس جو ہے نفس مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اور تو بھی راضی، وہ بھی تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ناظرین، اس مقام کو ہم رمضان میں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مقام کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سے بریک کی طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام رمضان ہمارے ساتھ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اعمال کو کرنا اور اس کے بعد اس کو سنبھال کر رکھنا اور اللہ کے دربار میں پہنچانا، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اب بالکل چل چلاؤ کے قریب ہے، اپنے اختتام پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آخری ایام اور جو ہے صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان کا فلسفہ اور رمضان کی جو روح ہے، جو مقصد ہے، وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی معیت، اور اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیجاؤ ہے۔ اچھا ناظرین، انشاءاللہ ہم اس پورے پروگرام میں آپ سے گفتگو بھی کرتے رہیں گے۔ پروگرام کی پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی، رمضان
رمضان کے جانے کا دکھ تو ہی ہے، لیکن آپ کے پروگرام کے جانے کا بہت ہی دکھ زیادہ ہے۔ جی آپ کے پروگرام سے ہمیں بہت ہی نالج ملتی ہے، اور اللہ کرے آپ اسی طرح ہمیں دین اور اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ سے اور آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے پروگرام کو دیکھ کے سب کی گزارش ہے میری صحت کے لیے دعا کریں، اور آمین میرے آمین۔ شوہر کے لیے جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی جو ہے وہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میں نے پوچھنا ہے کہ اعتکاف کوئی عورت بیٹھی ہو تو کیا پڑھنا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، کیا اس کا حساب کتاب ہے؟ پلیز ذرا بتائیں، ذرا ٹھیک ہے، تفصیل میں سے بتاتا بتانا ہوں۔ پلیز۔ بالکل بتاتا ہوں، آپ دیکھیں پروگرام انشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ہاں، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ آج میری بیٹی نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے، اس کو کھانسی تھی ایک ہفتے سے، ماشاءاللہ۔ جی تو ویسے بھی اس نے رکھنا نہیں تھا، تو آج اس نے غسل کر کے روزہ رکھا ہے، ٹھیک لیکن ہے، وہ اسکول گئی ہے تو اسکول سے مجھے فون آیا کہ آپ کی بچی کو کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں تو بہت ششوپنج میں پڑ گئی ٹھیک ہے، کہ واقعی اس کو گوتے والی جیسی کھانسی نہیں ویسی ہو ٹھیک رہی ہے۔ تھی، تو پھر میں نے ان کو پھر اجازت دے دی کہ آپ اس کو تھوڑا اچھا، پانی پلا دیں۔ اگر میں پوچھوں کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال ہے وہ۔ جی 15 سال۔ 15 سال ہے، وہ بالغ ہے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ روزہ توڑ دیا؟ جی جی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں بڑی اس میں ششوپنج میں تھی، تو میں نے پھر ان کو اجازت دے دی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کو زیادہ کھانسی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں میری بہن۔ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ایک اور اچھا، سب سے پہلے تو محترمہ نے فون کیا اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ سب ناظرین سے گزارش ہے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کی برکت سے اللہ ان کے شوہر کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ جب عورت گھر میں بیٹھتی ہے تو اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اعتکاف جو ہے جب عید کا چاند نظر آ جائے اور یا 30 دن مکمل ہو جائیں یا عید کا چاند نظر آ جائے، مغرب کی نماز پڑھ کر جب اعلان ہو جائے کمپلیٹ کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے یا 30 روزے پورے ہو گئے ہیں، تو جو ہے وہ آپ اعتکاف سے اٹھ جائیں۔ آپ کا اعتکاف آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص نیت کی یا کوئی خاص عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اعتکاف کی جو ہے وہ روحانیت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے اعتکاف کی عبادت کو قبولیت عطا فرمائے۔ اسی طرح میری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ ان کی بیٹی نے روزہ رکھا اور وہ بالغ بھی ہیں ماشاءاللہ، 15 سال عمر ہے ان کی بیٹی کی، اور وہ جب اسکول گئیں تو ان کو کھانسی ہو گئی اور اسکول سے فون آیا کہ جی بہت کھانسی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، کھانسی ہونا اور اس کی وجہ سے یعنی بہت زیادہ مشکل ہو جائے، سانس رکنا شروع ہو جائے یا بہت ایمرجنسی ہو جائے کہ آپ پانی پی لائیں، پانی پی کر روزہ کو توڑنا ہی ہوگا، اس کے بعد ہی صحت ملے گی، تو پھر تو ایک شرعی مسئلہ ہے کہ انسان بہت بیمار ہو اور اس کی جان کو خطرہ ہو تو روزہ توڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس روزے کی اس کو جو ہے وہ قضا رکھنی ہوگی۔ اب یہ تو آپ کی بیٹی کی سچویشن کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی کس قسم کی سچویشن تھی، صرف تھوڑی سی کھانسی تھی، بہت کھانسی تھی؟ کھانسی سے جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل جو ہے وہ روزہ توڑنے والی کیفیت ہو جائے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو آپ ان کی طرف سے 60 مسکینوں کو جو ہے 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ کھلا دیں کفارے کے طور پر، اور جو ہے اور اس روزے کی جو ہے وہ قضا بھی کر لیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی بچی کے اس عمل کو جو ہے وہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ مجبوری کے تحت انہوں نے کیا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات دیکھنے والی ہے، اللہ رب العزت ویسی جو ہے وہ ان کے اس عمل کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ سے ہماری جو ہے گفتگو ماشاءاللہ جاری ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہاری محبت لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتے جب تک لا یحب احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور تمام کی تمام مخلوق سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ
میرے پاس ایک پریشانی ہے، میں اس پریشانی کا آپ سے جواب چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے فرمایا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، جب تک میں آپ کو دیکھوں نہیں مجھے چین نہیں آتا، دنیا کے اندر مجھے قرار نہیں آتا، اور میری پریشانی یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں ایک ادنا امتی ہوں، اور آپ تو اللہ رب العزت جب کل قیامت میں جنت کے اندر آپ کو تو ایک اعلیٰ مقام ملے گا، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، اور میں تو ایک امتی ہوں، میرا تو وہ مقام نہیں ہوگا، تو لہٰذا میں جنت میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان جو ہے اسی کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی عطا فرمائیں گے، اور جو ہے اور حضور کی ذات تو ہے ہی ایسی ذات کہ جو جمال میں، جو کمال میں، جو نوال میں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور ہمیں حضور سے محبت بھی کرنی چاہیے جس طریقے سے ہم اپنے اولاد، اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں سے کرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی۔ تو یہ کہ اب رمضان ختم ہو رہے ہیں ایک جی دو روز میں، تو یہ کہ آپ ایسا کوئی پروگرام کریں جو جیسا کہ پہلے کالر نے کہا تھا کہ کوئی جس سے ہم لوگوں کو بہت انفارمیشن نالج ملتی ہے کافی، جی تو ایسا کوئی آپ 1 گھنٹے کا پروگرام کریں تو ہم لوگوں کو، جو کہ یو کے والے جو ہیں ان کو ایسے کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے یہاں پر، جی تو آپ کوئی مطلب اس طریقے کا ضرور ضرور انشاءاللہ میرے بھائی، پروگرام کریں please۔ اگر اللہ رب العزت کے حکم میں ہوا بالتوفیق باذن اللہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ نہیں تو آپ ذرا بات کریں اپنے۔ میرا سوال یہ ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی سوال ہے میرے بھائی آپ کا؟ سوال یہ ہے میرا، جی 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 سوال یہ ہے میرا کہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے جی وہ کچھ جیسے ہم نے کنواں بنایا یا مسجد بنائی اور چند سالوں کے بعد وہ خدا نہ کرے کوئی ایسا آفات آئی کچھ ہے وہ ختم ہو گئی، جی تو وہ صدقہ جاریہ کنٹینیوس رہے گا یا اسی وقت تک ہے جب تک وہ چیز قائم رہتی ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاتا یہ بتایا ہوں پروگرام میں کو ضرور آپ ایسے کہیے کہ ضرور کنٹینیوس رکھیے گا اس کو پروگرام کو۔ ہوں، ضرور انشاءاللہ میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی دعا میں یاد رکھیے۔ دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیے گا خاص طور پہ، جزاک اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ وہ پوچھنا تھا کہ کل اصل میں ہم لوگ تو عید روزے جو ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئر پہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ بھائی 30 روزے ہیں تو کل بھی روزہ ہے، تو میری امی اصل میں پاکستان سے آئی ہوئی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ چاند کا کیا مطلب، چاند کا یہاں کیا سسٹم ہے، بغیر چاند دیکھے ہی کل عید ہوگی کہ کل روزہ ہوگا، تو یہ کنفیوژن ہے کیونکہ ہم لوگ تو سافٹ ویئر کے حساب سے چلتے ہیں، جی لیکن آپ جی اس میں میں کیا بتاتا ہوں مطلب آپ کو۔ کہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا۔